دانشور، ایک ادیب، ایک کامیاب انسان جناب نسیم فیضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. تالیوں سے استقبال کریں آپ لوگ محترم نسیم فیضی صاحب. سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. بہت تعریف کر رہے ہیں ہمارے دوست نظر بھائی. دوستو بڑی اچھی نظامت ہو رہی ہے، زیادہ تمہید کا وقت نہیں ہے. میں 2-3-4 قطعات جو بھی ہے پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا، کیونکہ میں حق تلفی نہیں کیا کرتا. جی دوستو آئیے سفر یہاں سے شروع کرتا ہوں. ہزار کوششیں کر لیں شیر تک پہنچیے گا. آج کے جو پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حالات ہیں اس تناظر میں آپ اس شعر کو سماعت کر لیں کہ ہزار کوششیں کر لی نہ کچھ بیان ہوا، دماغ و دل کا عجب میرے امتحان ہوا. کیا کہنے. ہزار کوششیں کر لی نہ کچھ بیان ہوا، دماغ و دل کا عجب میرے امتحان ہوا. میں اپنی قوم کے حالات جب بھی لکھنے لگا، قلم سے لفظ جو نکلا لہو لہان ہوا. قلم سے لفظ جو نکلا لہو لہان ہوا. اور دوستو یہ خانقاہی مشاعرہ آج پوری دنیا امن و چین اور شانتی کی تلاش میں ہے. اس کا وہ سرمایہ کہاں ملے گا؟ وہ میں نے اس شعر کے اندر، اس قطعہ کے اندر پیش کیا ہے. چاہت کی اخوت کی فضا مانگ رہی ہے. نظر بھائی شاعری سن لے دوستو. چاہت کی اخوت کی فضا مانگ رہی ہے، اس غدر کے موسم میں وفا مانگ رہی ہے. چاہت کی اخوت کی فضا مانگ رہی ہے، اس غدر کے موسم میں وفا مانگ رہی ہے. بارود کے ڈھیروں پہ سلگتی ہوئی دنیا، بارود کے ڈھیروں پہ سلگتی ہوئی دنیا پھر شہر مدینہ کی ہوا مانگ رہی ہے. پھر شہر مدینہ کی. کیا کہنے ہیں نسیم فیضی صاحب. واہ 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 واہ. قسم خدا کی دوستو، قسم خدا کی. آج یہ کہا جا رہا ہے مسلمان کیوں مظلوم و مقہور ہے، ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے. اور کل جس کے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کا تاج ہوا کرتا تھا، آج وہ غلامی کی زندگی کیوں گزار رہا ہے. اس قطعہ میں اس کا حل ملے گا. قسم خدا کی ہمیں میرے کارواں ہوتے، قسم خدا کی ہمیں میرے کارواں ہوتے، ہمارے پیچھے جہاں بھر کے قافلے ہوتے. قسم خدا کی ہمیں میرے کارواں ہوتے، ہمارے پیچھے جہاں بھر کے قافلے ہوتے. تمام منزلیں قدموں میں خود سمٹ آتی، نبی کے نقش قدم پر اگر چلے ہوتے. نبی کے نقش قدم پر اگر چلے ہوتے. بے شک. کیا دوستو آئیے. ہندوستان کی ایک عظیم شخص جناب نشاط خان صاحب نے گلپوشی کی ہے. یقینی شعر بہت پاکیزہ تھا، بہت بڑا تھا. آپ کو بھی اپنی دعاؤں میں میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جائز قرار ہے تالیاں بجا کر اس شعر کا استقبال کرنا چاہیے. یہ بہت ہی بڑا. دوستو ہندوستان حب الوطنی میں کسی سے، ہندوستان کا جو مسلمان ہے اس کو اپنی خاک سے محبت ہے. تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے. میں نے قطعہ اس تناظر میں لکھا ہے کہ ترنگے کے سوا ہم کوئی بھی پرچم نہیں رکھتے. ترنگے کے سوا ہم کوئی بھی پرچم نہیں رکھتے. وطن کی خاک سے چاہت کسی سے کم نہیں رکھتے. سجا رکھا ہے گھر کو، سجا رکھا ہے گھر کو ہم نے قرآن و مصلی سے. سجا رکھا ہے ہم نے گھر کو تسبیح و مصلی سے. تمہاری طرح سے سجا رکھا ہے گھر کو ہم نے تسبیح و مصلی سے. تمہاری طرح سے اپنے گھروں میں بم نہیں رکھتے. تمہاری طرح سے اپنے گھروں میں بم نہیں رکھتے. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. دھاراوی والوں کا آخری قطعہ پیش کر کے جاؤں گا. آپ یہاں سے ایک پیغام لے کے جائیں گے. میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کمیٹی کا. پچھلے بار بھی شرکت ہوئی تھی اور ہمارے نظر بھائی کی نظامت میں کامیاب ترین مشاعرہ ہوا تھا.
میں نے نظر بھائی سے کہا مجھے پونے واپس جانا ہے، جی۔ آپ نے کرم فرمائی کی پڑھا دیا آخری ایک قطع۔ ارشاد۔ دوستو ایک پیغام ہے کسی بھی قوم کے، ہم اپنی تاریخ کو دیکھیے، کسی بھی قوم کے پیچھے نہیں چلے ہم لوگ، کسی بھی شاعروں کو جب دیکھنے لگیے تب یہ داد دیتے ہیں، ہے نا؟ ایک شاعر صاحب نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں اپنی شاعری سے پوری دنیا میں آگ لگا سکتا ہوں۔ بیوی نے کہا کمیلے پہلے یہ چولہا نہیں جل رہا ہے، اس کو جلا پھر آگ لگانا۔ دوستو قطع ہے، ایک پیغام ہے، پیغام کی شاعری نسیم فیضی کرتا ہے۔ یہ دھراوی گھر کی باتیں جب کوئی کرتا ہے تو بڑی آسانی سمجھ لیتا ہے۔ کسی بھی قوم کے پیچھے نہیں چلے ہم لوگ، گواہ وقت ہے اگلی صفوں میں رہتے تھے۔ کسی بھی قوم کے پیچھے نہیں چلے ہم لوگ، گواہ وقت ہے اگلی صفوں میں رہتے تھے۔ ہمارا قافلہ رستے سے ہٹ گیا ورنہ، ہمارا قافلہ رستے سے ہٹ گیا ورنہ، یہ تخت و تاج میری ٹھوکروں میں رہتے تھے، یہ تخت و تاج میری ٹھوکروں میں رہتے تھے۔ واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنے نسیم فیضی صاحب۔ حاضرین